تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عشق کا اظہار کیا کب؟ جب نمرود نے کہا اس دین کو چھوڑ دو، اس کی تبلیغ چھوڑ دو، وگرنہ یہ نار نمرود ہے، یہ آگ کا الاؤ ہے، اس میں پھینک دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پھینک دو، جلا دو، مار ڈالو، لیکن اس کا نام نہیں چھوڑ سکتا، اس کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ عشق تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، ابھی اس وقت حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اور پھر بیٹے کو بتایا بیٹا یہ حکم آیا ہے۔ اب باپ اور بیٹے نے اپنی نہیں پرواہ کی، زندگی کو نہیں دیکھا۔ باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ میری تو ابھی بچپن لڑکپن ہے، جوانی آئے گی، زندگی گزاروں گا، سب کچھ ہوگا، نہیں، دونوں پیکرے عشق بن کے، ایک کے ہاتھ میں چھری ہے وہ ذبح کرنے پہ تیار ہے، دوسرا پیکرے تسلیم و رضا بن کے زمین پہ لیٹ کے ذبح ہونے کے لیے یہ تھا عشق۔ اور پھر وہ عشق چلتا چلتا کربلا کے میدان میں آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آتے ہیں، مدینہ شریف سے مکہ شریف، مکہ شریف سے پھر چلتے چلتے کربلا میں پہنچتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عشق کی وہ داستان لکھی جو نہ کسی نے پہلے لکھی، نہ کوئی قیامت تک لکھ سکتا ہے۔ ایسی داستان لکھی، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، 10 محرم کا دن آتا ہے، اس سے پہلے 10 محرم کی جب رات آتی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میں تم سے راضی ہوں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دیا لائٹ بند کر دی، کافی دیر کے بعد جب دیا روشن کیا تو ایک ساتھی بھی نہ گیا، اور انہوں نے عرض کی کہ مولا آج مشکل میں اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کل قیامت والے دن آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ بولیے کتنے تھے؟ چشتی صاحب ان سب کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے۔ کتنے تھے؟ 72۔ سورہ احزاب کی یہ آیت جس میں عشق کی بات ہے، امانت عشق کی، اس کا نمبر بھی 72 ہے، اس کا نمبر بھی 72 ہے، آیت کا نمبر بھی 72۔ اور جن عاشقوں نے عشق کی داستان رقم کی امام حسین کی قیادت میں، وہ بھی کتنے تھے؟ 72۔ صبح جنگ شروع ہوتی ہے، میرے امام اپنے بیٹوں کو پیش کرتے ہیں، بھتیجوں کو پیش کرتے ہیں، بھائی عباس علمدار اپنے بازو کٹواتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ بیٹا علی اکبر جوانی، امام حسین علیہ السلام کی جوانی، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھنا ہوتا تو حضرت علی اکبر، وہ علی اکبر جاتے ہیں، لڑتے ہیں ذوالفقار حیدری کے ساتھ، کافی یزیدیوں کو مارتے ہیں، جہنم واصل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان پیاس بہت ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان باقیوں کو بھی جہنم واصل کروں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا پانی نہیں،
مجھے جب پیاس لگتی تھی تو میرے نانا جان میرے منہ میں اپنی زبان ڈالا کرتے تھے، میں چوستا تھا۔ آج تو منہ کھول، تیرے منہ میں میں اپنی زبان ڈالتا ہوں، اسے چوس۔ زبان چوس کے پھر واپس جاتے ہیں، لڑتے ہیں کتنی دیر، یزیدی اکٹھے ہو کے حملہ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کا جسد اقدس اٹھا کر خیموں میں لاتے ہیں، ایسے باری باری سارے لوگ جاتے ہیں، شہادت ملتی ہے۔ چھوٹے بچے حضرت علی اصغر انہیں گود میں لیتے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، لیکن گود میں لے کر خیموں سے باہر آتے ہیں، ایک ظالم تیر چلاتا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر لگتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ آپ خون کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں، میرے مولا دیکھ، میں نے اپنا ننھا علی اصغر بھی تیری محبت میں قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سارے مرد صرف ایک حضرت امام زین العابدین وہ بچتے ہیں، بیمار ہیں، لڑ نہیں سکتے، وہ بھی اجازت مانگتے ہیں لیکن آپ انہیں اجازت دیتے ہیں، پھر آپ خود چلتے ہیں، لڑتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، بے شمار نیزوں کے زخم ہیں، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے، میرے امام علی مقام زخموں سے چور ہو کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور زمین پہ تشریف جب لاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آتے ہی زمین پہ سجدے کی حالت، سجدے کی حالت میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو شمر لئی بدبخت وہ اپنی تلوار سے آپ کی گردن مبارک کو کاٹ دیتا ہے۔ زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، سجدے کی حالت ہے، اور آپ کی روح قفس انسلی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب یہ زمین کا منظر ہے، آسمان کا منظر آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہو، اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا۔ آسمان کا منظر کیا ہے؟ فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا نواسا، اسی نبی کی امت، یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے اتنے لالچی، اتنے مفاد پرست، اتنے خود غرض، دین بلا دیا، شریعت بلا دی، نبی کا حیا بلا دیا، اس مقدس گھرانے کی عظمت بھول بیٹھے۔ کیا کر رہے؟ فرشتے دنگ ہیں، لیکن عرش سے اوپر کا منظر آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ بات یہ کتابی نہیں ہے، یہ کتابی نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے جو میں نے مضمون شروع کیا، یہ عشق کی بات ہے۔ پسند آئے تو لے لیں، دل کو نہ لگے تو رہنے دیں، کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ عشق کی بات ہے۔ اب عرش کا منظر، ظاہر زمین کی باتیں تو کتابوں میں آ سکتی ہیں، اوپر کی یہ کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ اب عرش سے اوپر رب ذوالجلال، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، سارے فرشتے، رب ذوالجلال بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ میرا ایمان کہتا اس وقت رب نے فرشتوں سے ایک بات کی ہوگی، وہ بات میں آپ سے عرض کروں، یہ میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا، اے فرشتوں، جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے لگا تھا
تو میں نے تم سے مشورہ کیا تھا، بلکہ تمہیں اپنا ارادہ بتایا تھا اور فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے لگا، تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کیا کی؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ کیا تو اس انسان کو بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا، جو فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، اس انسان کو بنانے لگا ہے، خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم فرشتے تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک تسبیح مسلسل بغیر غفلت کے، ایک پل کی غفلت کے بغیر ہم مسلسل تیری تسبیح کریں، تیری حمد بیان کریں۔ پھر بھی انسان جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، اب جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اب انسان کی دو خامیاں بیان کی، فسادی، قتل و غارت کرنے والا، قاتل، اور اپنی دو خوبیاں بیان کی، نسبح بحمدک، حمد بیان کرنے والے، ونقدس لک، اور تقدیس بیان کرنے والے، انسان کی دو خامیاں اور اپنی دو۔ رب نے کیا کہا؟ اس آیت کو پڑھیں، آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ نے اس وقت ایک بات کی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں تم جو کہہ رہے ہیں انسان فسادی ہوگا، انسان قاتل ہوگا، تمہاری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک، تم جو کہہ رہے ہو، تم تسبیح بیان کرتے ہو، تقدیس بیان کرتے ہو، حمد بیان کرتے ہو، تمہاری اپنی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن میں رب ذوالجلال جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب رب نے اس وقت جواب نہیں دیا تھا، صرف یہ فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو ڈسکشن کلوز، گفتگو ختم ہو گئی، آگے گفتگو نہ بڑھی، رب نے جواب نہیں دیا تھا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب میرے امام نے کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں حمد بیان کی، سبحان ربی العلیٰ، پڑھیے سبحان ربی العلیٰ، تو رب نے اس وقت فرشتوں کو جواب دیا ہوگا، اے فرشتوں، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے اسرائیل، تم ہمیشہ سے میری تسبیح کرتے رہے ہو، کر رہے ہو، لیکن مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، ذرا نیچے نظر دوڑاؤ، میرے نبی کا نواسا کربلا کی تپتی سرزمین پہ سجدے کی حالت میں میری تسبیح بیان کر رہا ہے، اس حالت میں کہ تلوار سے گردن کٹ رہی ہے۔ ارے تم میں سے کوئی ہے جو اس طرح میری تسبیح بیان کر سکے؟
حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تو رب نے فرمایا ہوگا، اس دن فرمایا ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے کہ اے فرشتو تم میں سے کوئی ہے؟ سجدے تو سبھی کرتے ہیں، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا اللہ کے دوڑ نبانیاں اوکھیاں نے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا اللہ کے دوڑ نبانیاں اوکھیاں نے، ہتھاں وچ اصغر کوا دینا نہ دے پائیں پٹانیاں اوکھیاں نے۔ یارو جاتیاں نیزے دی نو کتے بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے۔ دائم اکبر جوان دی لاش اتے ہنجو نام سانی۔ تو رب نے فرمایا ہوگا تم میں سے کوئی ہے جو ایسا سجدہ کر سکے؟ تم نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، آج کر کے دکھاؤ نا حسین جیسے۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، آج کر کے دکھاؤ نا حسین جیسے۔ تم نے یہی کہا تھا نا ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو حسین جیسا سجدہ؟ اور پھر تم نے کہا تھا کہ یہ فسادی ہوگا، انسان فسادی ہوگا، قاتل ہوگا۔ ہاں انسان میں سے ہیں جو فسادی بھی ہیں، جو قاتل بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تم نے یہ کہا تھا تمہاری نظر نمرود پہ تھی، میری نظر ابراہیم پہ تھی۔ تمہاری نظر فرعون پہ تھی، میری نظر موسیٰ پہ تھی۔ تمہاری نظر ابو جہل پہ تھی، میری نظر محمد مصطفیٰ پہ تھی۔ اور تمہاری نظر یزید پہ تھی، میری نظر حسین پہ تھی۔ میری نظر حسین پہ تھی۔ تو میرا ایمان ہے رب ذوالجلال نے اس وقت ضرور انہیں یہ جواب دیا ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، نہ پوچھ میرا حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جہان عزم و وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنون کا محور، جمال زہرا، جلال حیدر، جمال زہرا، جلال حیدر، عرب کا صحرا، عجم کا زیور، ضمیر انسان نصیر داور، جبین انسانیت کا جومر، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم عناق مستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی بستی۔ حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی۔ حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور ایمان کی جان محبت حسین کی، ایمان کی جان محبت حسین کی، اسوہ رسول دیدار مصطفیٰ ہے، زیارت حسین کی، اسوہ رسول پاک کا، سیرت حسین کی ہے، صورت رسول صورت حسین کی۔ ذات حسین سے ہے عیاں شان مصطفیٰ، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین۔ حضرات ذی وقار، میں آخر پہ پیغام کربلا صرف ایک آدھ منٹ میں عرض کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی؟
اتنی بڑی قربانی، عشق کا اتنا بڑا پیغام، یہ کیوں ہے؟ میں نے بار بار کہا، آخری حالت کون سی تھی؟ آخری حالت کون سی تھی؟ بولیے، آواز سب کی نہیں آئی۔ آخری حالت کون سی تھی؟ امام حسین سے محبت کرنے والے ہاتھ اٹھائیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن ویسے ہی عرض کرو، ہاتھ اٹھائیں۔ امام حسین سے محبت رکھنے والوں، یہ ہمارا ایمان ہے، دین ہے، لیکن ہمارے ایمان کی آخری حالت کون سی تھی؟ ان سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے، یہ محبت ہے، یہ محبت حسین۔ عزم کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو، عزم کرو کہ اگر امام حسین نے نماز کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے کے نیچے اگر نہیں چھوڑی تو ہمیں تو قالین میسر ہے، پنکھا میسر ہے، اے سی میسر ہے، پھر بھی نماز چھوٹ گئی تو یہ محبت حسینی۔ نماز نماز نماز۔ اور دوسری بات، میرے امام نے چند ساتھیوں کے ساتھ حق کا علم بلند کیا، حق کا علم بلند کیا، حق کا ساتھ دو، سچی گواہی دو، حق کا ساتھ دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف قائم کرو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، ہاں اپنے خلاف کیوں نہ، اپنا نقصان کیوں نہ، اب الوالدین والاقربین، چاہے والدین مخالف کیوں نہ ہوں، رشتہ دار مخالف، حق کا ساتھ دو، یہ امام حسین کا پیغام، حق کا ساتھ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی پریشانی جھوٹی گواہی۔ ہم اوپر یا پنچایت میں جھوٹی بات کر جاتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کسی کا بہت نقصان کر دیتے ہیں، کسی کو عمر بھر کی جیل ہو جاتی ہے، کوئی پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، جھوٹی گواہی۔ امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، حق کا ساتھ دو، اچھی گواہی، سچی گواہی، سچ پہ مبنی بات۔ پھر میرے امام اتنی بڑی قربانی کی دی، لیکن صبر، صبر، عورتوں نے بھی صبر کیا، پردہ نہیں ختم کیا، پردہ، ماں بہنوں کا پردہ، ماتم نہیں کیا، سینہ نہیں پیٹا، صبر 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 اور پردہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت سمجھنے، آپ سے سچی محبت کرنے اور آپ کے مشن پر ہمیں عمل کرنے اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا